میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں ایک سکسیس حاصل کرنا چاہتا ہوں، میری زندگی کوئی لوگ کہیں گے یار یہ کامیاب انسان ہے، تو کیا کامیابی؟ مختلف شعبوں میں کامیابیاں تو کہلاتی ہیں کہ امتحان میں کامیاب ہو گیا تو کاروبار میں بڑا کامیاب جا رہا ہے، فلاں آئٹم اس نے جو بنائی تو وہ کامیاب ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اپنی آخرت کے لیے سوچے کہ حقیقت میں کامیاب کون. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی نافرمانی سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کہ جو جہنم سے بچایا گیا اور جنت کے اندر داخل کیا گیا بلا شبہ وہ کامیاب ہوا. حقیقت میں کامیاب کہ جو ایمان سلامت لے کر دنیا سے گیا اور پھر یہ کہ جہنم میں جانے سے بھی یہ بچ گیا اور جنت پانے میں کامیاب ہو گیا، اس کو جنت مل گئی، تو حقیقت میں یہ کامیاب ہے. تو اس لیے مسلمان کو اس طرف غور کرنے کی فی زمانہ بہت حاجت ہے. اس طرف توجہ نہیں بس دنیاوی کامیابی، میٹرک میں کامیاب ہو جاؤں تو MBBS میں کامیاب ہو جاؤں تو LLB میں کامیاب ہو جاؤں تو اس ڈگری میں پانے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ سوچیں تو یہی سوچیں، صرف آخرت کی کامیابی کی سوچ ہمارے ہاں نہ ہونے کے برابر پائی جا رہی ہے. تو دنیاوی کامیابی اپنی جگہ پر ہے. اب ایک سال کوئی ناکام ہو بھی جاتا ہے تو دوسرے سال پاس ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، تیسرے سال کامیاب ہو جاتا ہے. ناکامی ایک سال کے لیے ہوتی ہے دنیاوی تعلیم میں، لیکن آخرت میں جو ناکام ہوا وہ اس کا تصور نہیں ہے کہ وہ کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے. وہاں سال دو سال کا مسئلہ نہیں ہے، وہ خطرناک معاملہ ہے. تو اس لیے آخرت میں کامیابی کا تصور بہت ضروری ہے. جب یہ تصور بیٹھ جائے گا ذہن میں کہ مجھے آخرت کی کامیابی چاہیے، پھر وہی گناہوں سے بچے گا بندہ، نیکیاں کرے گا، عبادت میں دل لگائے گا، اچھی صحبت اختیار کرے گا، دینی ماحول میں رہے گا، سنتیں سیکھے گا، علم دین حاصل کرے گا، دینی کتابوں کا مطالعہ کرے گا، تو انشاءاللہ یہ کہ کامیابی کی راہوں کی طرف گامزن رہے گا. چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، مرنے کے بعد یہ میری ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن اب عمل کا موقع